السلام علیکم پاکستان ان نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں صحبت پور سے۔ صحبت پور پولیس کی اہم اور بڑی کارروائی اور اہم پیش رفت۔ 19 روز قبل صحافی صفدر علی کھوسہ کے گھر میں ڈکیتی میں ملوث 2 اہم ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 10 لاکھ روپے نقد رقم، 2 عدد موبائل فونز، 2 عدد پسٹل، 1 رائفل برآمد کرنے کا دعویٰ۔ مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ ایس ایس پی صحبت پور میر حسین احمد لہڑی کی پریس کانفرنس ہوئی۔ میرے عزیز صحافیوں، آج آپ لوگوں کو زحمت دی اور میں آپ لوگوں کو مشکور ہوں جو آپ لوگ تشریف لے آئے شارٹ نوٹس پہ۔ گزشتہ ماہ 28 اور 29 تاریخ کے درمیانی شب ایک ڈکیتی ہوئی مسمی صفدر کوسو کے گھر پہ، جو یہاں پہ گوٹ آزاد کشمیر میں ہے۔ تو افسوسناک واقعہ تھا جس میں نامعلوم ملزمان تھے جنہوں نے مفل کیا ہوا تھا، اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں پہ بھی ایون دستانے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے گھر سے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا زیورات، سونا اور اپنا کیش رقم اور وہاں پہ جو اسلحہ پڑا ہوا تھا ان کا وہ اور موبائل فون یہ ساتھ لے کے گئے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو ہے نا پورے ٹیم نے جو ہے نا اس میں کافی محنت کی، جس میں ایس ایچ او، آئی او، ہمارے ڈی ایس پی صاحبان دونوں، اور ہمارے ایون یہاں تک کہ میں نے ڈی آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کی، نصیر آباد سے 2-3 آفیسر وہاں سے میں نے ریکویسٹ پہ لیے، ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی، جس میں ہمیں اللہ کا کرم ہوا، جس میں کہ کچھ دنوں بعد ہمیں کامیابی ہوئی۔ تو چونکہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ میرے پورے ٹینیور میں پہلے اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا ہے کہ گھروں کے اندر گھس کے جو ہے نا وہ چوری کر لیں، وہ کر لیں۔ یہ گزشتہ 1 سال مجھے تقریباً یہاں پہ پوسٹنگ ہے، یہ پہلا واقعہ میرے اس کا، اس سے پہلے ہوئے ہیں لیکن میرے ٹینور کا یہ پہلا واقعہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آئی جی صاحب نے بھی خصوصی ہدایات جاری کی ہیں اور ڈی آئی جی صاحب نے بھی کہ ہر صورت اس کیس کو ٹریس کرنا ہے آپ نے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ کیس ٹریس ہو گیا۔ ہمارے جو ہے نا جتنے بھی ڈپلائیڈ جو ٹیمیں تھیں انہوں نے کافی محنت کی اس میں، اور ہمارے جو ہے نا جو انفارمرز تھے انہوں نے بھی کافی محنت کی، اور آخر کار یہ کیس انہوں نے ٹریس کر کے دیا ہمیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے نا ایک ملزم ہے جو گڑھی حسن کا رہائشی ہے، مسعود جمالی، جو اس کیس میں اس کرائم میں ملوث تھا، اس کو گرفتار کیا۔ تو اس کی پوائنٹیشن پہ اس کا دوسرا ساتھی جو عبدالفتح نامی ہے، لنگا قوم کا ہے، بائی کاسٹ لنگا ہے، جو کریم بخش کا رہائشی ہے سندھ کا، تو وہاں سے اس کو گرفتار کیا۔ تو ان کے انٹروگیشن سے ان کے اپنا اس نے تو ایف آئی آر میں انہوں نے تعداد نہیں بتائی ملزموں کی، کیونکہ وہ جو ہے نا شیور نہیں تھے کہ کتنے ملزمان ہیں۔ ہو سکتا ہے باہر ہو کہ رات کا 2:30-3 بجے کا وقوع ہے، 2 بجے کا، تو انہوں نے جو ہے نا وہ شیور یقین سے نہیں بتایا کہ کتنے ملزمان تھے۔ یہ ہے کہ جو 4 ملزمان اندر گئے تھے، جو کمرے میں انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کیونکہ ان کو باہر جانے کے لیے نہیں چھوڑا، انہوں نے یہ ارغمال بنایا ان کو ایک کمرے کی حد تک کہ آپ لوگ ادھر ہی بیٹھے رہو۔ تو انہوں نے 4 ملزمان دیکھے جو انہوں نے ہمیں بتایا، 4 ملزمان، اور باقی رقم 22 لاکھ روپے جو وہاں سے اٹھائے گئے ہیں، تو 22 لاکھ روپے لکھوائے تھے انہوں نے، 22 لاکھ روپے تھے۔ ایک رائفل اور ایک پسٹل اور موبائل فونز گھر سے اٹھائے تھے انہوں نے، ڈکیتس نے رائفل اور پسٹل وہ بھی۔ خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے۔ شورکوٹ کینٹ برڈ ہیزرڈ کنٹرول کمیٹی کا اہم اجلاس زیر صدارت 20 کمانڈر رفیقی ایئر کموڈر اور اورنگزیب احمد 17 امتیاز ملٹری منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع جھنگ، ضلع ٹوبہ، ضلع خانیوال کی انتظامی افسران، ایگزیکٹو آفیسر، کنٹونمنٹ بورڈ ڈاکٹر علی رضا نے شرکت کی، جبکہ وائلڈ لائف نمائندے اور فلائٹ سیفٹی آفیسر اسکواڈ اور لیڈر سے جواد خالد نے شرکاء کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر 20 کمانڈر رفیقی ایئر کموڈر اورنگزیب احمد نے کہا کہ ایئر بیس کے
گرد و نواح فلائنگ زون میں جانوروں کی واقعات، کوڑا کرکٹ پر منڈلاتے پرندے، کبوتر قومی اثاثہ جہازوں اور پائلٹ کے لیے گولی سے زیادہ خطرناک ہیں، جس کی بنا پر کینٹ ایریا اور گرد و نواح شہری دیہی علاقوں میں کبوتر بازی اور کبوتر پروری اور پتنگ بازی پر مکمل پابندی عائد ہے۔ اجلاس میں تمام اضلاع کے انتظامی افسران کو عملی اقدامات کے بارے میں ہدایت جاری کی۔ عوام الناس سے اپیل ہے کہ اپنے ارد گرد ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے ملک کے قیمتی اثاثوں کو محفوظ بنانے میں اپنی انفرادی قومی ذمہ داری پوری طریقے سے انجام دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں گوشرا سے۔ عوامی شکایات پر آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا ٹیم کا گوشرا میں کریک ڈاؤن، پیٹرول پمپوں کی اکثریت پر پیمانے غیر درست اور زائد قیمت وصول کرتے پکڑ لیے، ایک غیر قانونی پیٹرول پمپ سیل کر دیا۔ جی بالکل، عوامی شکایات پر چیئرمین اوگرا مسرور خان اور ممبر آئل زین العابدین کی ہدایت کی روشنی میں جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد اقبال کی سربراہی میں اوگرا ٹیم نے گوشرا شہر اور گرد و نواح میں پیٹرول پمپوں پر کریک ڈاؤن کیا۔ دوران چیکنگ پیٹرول پمپوں کے پیمانے اور اوگرا کے مقررہ ریٹ چیک کیے گئے، جبکہ تیل کا معیار چیک کرنے کے لیے سربراہ نمونہ جات حاصل کیے گئے، جن کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا گیا، جس کے بعد لیبارٹری ٹیسٹ میں غیر معیاری تیل ثابت ہونے پر کم از کم 5 لاکھ روپے فی سیمپل جرمانہ عائد ہوگا۔ اوگرا ٹیم نے پینسرا روڈ پر ایک معروف کمپنی کا غیر قانونی پیٹرول پمپ سیل کروا دیا۔ اوگرا ٹیم کا کہنا تھا کہ اگر پیٹرول پمپوں کو چند روز قبل اوگرا کی جانب سے تنبیہ کی گئی، لیکن اس کے باوجود گوشرا کے پیٹرول پمپوں پر ناپ تول اور قیمتوں کو درست نہیں کیا گیا۔ پورے پنجاب میں گوشرا جیسی بے ضابطگیاں نہیں پائی جاتی۔ اوگرا کی جانب سے ڈپٹی کمشنرز کو 1 ماہ قبل سیمپلنگ کے اختیارات دیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری کے اوگرا کی ہدایت پر قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروائیں۔ اوگرا ٹیم کے مطابق ضلع ٹوبہ میں پیٹرول پمپس پر شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، لیکن ضلع انتظامیہ کا کوئی کنٹرول یا چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آیا۔ خبر شامل کرتے ہیں میہر سے۔ شہری کا باثر پولیس اہلکار کے ظلم کے خلاف احتجاج۔ خیرپور ناتھن شاہ کے شہباز کالونی کے مکین سائنداد ولد جعفر کھوسو نے میہر پہنچ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ ماہ قبل پولیس اہلکار سدیر کھوسو اور پولیس اہلکار بشیر ولد محمد خان عسکر ولد احمد اور اشتہاری ملزم نادر ولد عبدالرؤف اکبر ولد احمد خان کھوسو یہ سب مل کر میرے گھر میں گھس کر جھگڑا کیا اور اینٹ مار کر میری بیوی کی آنکھ پھوڑ دی، جس واقعے کی میں نے FIR بھی درج کروائی، لیکن یہ سب آزاد ہو گئے۔ ان کے خلاف سندھ ہائی کورٹ لاڑکانہ میں دوبارہ اپیل دائر کی ہے اور یہ سب مجھ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پولیس اہلکار سدیر ان کے یہ سب لوگ کیس واپس لینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ متاثرہ سائنداد کھوسو نے اعلیٰ حکام سے انصاف دینے اور تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ نجیب الرحمان بکوی کے حکم پر تھانہ صدر گوشرا پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 2 کلو 444 گرام چرس برآمد، 2 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ نجیب الرحمان کی خصوصی ہدایت پر صدر گوشرا میں منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ منشیات فروشوں کے خلاف چلائی جانے والی مہم کے دوران SHO تھانہ صدر گوشرا عبدالغفار، SI موا ملزمان پولیس پر مشتمل ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش 2 ملزمان گلباز اور دلبر خان کو قابو کیا۔ پہلی کارروائی میں پولیس ٹیم نے ملزم گلباز کو قابو کیا، جس کے قبضے سے 1220 گرام چرس برآمد ہوئی، جبکہ دوسری کارروائی کے دوران پولیس ٹیم نے منشیات فروش ملزم دلبر خان کو قابو کیا، جس کے قبضے سے 1 کلو 220 گرام چرس برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ نجیب الرحمان بکوی نے کارروائی کرنے والی پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ رخ کرتے ہیں وزیر آباد کا۔ جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد GT روڈ گکھڑ کے قریب موٹر سائیکل اور ٹرک میں تصادم، 2 افراد جاں بحق۔ موٹر سائیکل پر 3 افراد سوار ہو کر شہر کی جانب جا رہے تھے کہ تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ گئے۔ 2 افراد 28 سالہ سجاد، 25 سالہ وقاص جاں بحق، جبکہ 40 سالہ محمد اکرم شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے جائے حادثے پر پہنچ کر زخمیوں اور نعش کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا۔ رخ کرتے ہیں بہاولپور کا۔ اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرکیہ کا علاقہ ہتھیجی موزاں حاجی جیبل بستی غلام رسول کنہوں میں ملک غلام ناسو کنہوں مرحوم کی اصالِ ثواب کے لیے کلخوانی کا اہتمام کیا گیا۔ جی بالکل، بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرکیہ کا علاقہ ہتھیجی موزاں حاجی جیبل بستی غلام رسول ملک غلام ناسک مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے کلخوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی۔
قراء حضرات نے قرآن کریم پڑھا. ثنا خواہ نے نعت شریف پڑھی جس میں ریاست آف بہاولپور نواب صاحبزادہ میاں عثمان عباسی تشریف لائے. ملک سلیم، ملک عبد الرحمن، ملک سعید، ملک قاری اکرم، سردار ملک جاوید، ملک اختر، رئیس عبد الغفور پرہیار، حاجی الطاف، ملک ناظم، اہل علاقہ اور ہزاروں تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سنی. مرحوم کے لیے علماء کرام نے دعائے مغفرت کی. بعد میں کھانا بھی تقسیم کیا گیا. کھانے کا وسیع انتظام تھا. عوام نے کھانا کھا کر بھی دعائیں کی مرحوم کے لیے. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے. جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر پولیس کی بڑی کارروائی. گزشتہ دنوں اون نیوز کی پولیس رپورٹ چلنے کے بعد وزیر آباد پولیس متحرک ہو گئی. 5 رکنی اویس عرف شہزاد 2 ڈکیت گینگ پولیس کے شکنجے میں. ملزمان کے قبضے سے 10 عدد موٹر سائیکل، 2 لاکھ روپے نقدی، 4 عدد پسٹل، 30 بور اور متعدد گولیاں برآمد ہوئی. گرفتار ملزمان میں اویس عرف شہزاد، سرغنہ گینگ عاقب، محمد سہیل، ہارون اور دیگر شامل ہیں. ملزمان کی طرف سے تحصیل وزیر آباد کے مضافات میں ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتیں کرنے کے انکشاف ہوا. اس کے علاوہ سماج دشمن عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرنے کے لوگوں کا مقامی پولیس کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. مجرمان کو اپنی روش بدلنا ہوگی. راہ راست پر لانے کے لیے ہر قانونی راستہ اپنائیں گے. چور اور جرائم پیشہ عناصر معاشرے کے ناسور ہیں. ان کا اصل ٹھکانہ جیل ہے. رخ کرتے ہیں حجرہ شاہ مقیم کا. حاجی محمد یونس تبسم جٹ کی رپورٹ کے مطابق خون سفید ہو گیا. حجرہ شاہ مقیم کے نواح علاقہ بصیرپور میں ملکیتی وراثتی جائیداد ہتھیانے کے لیے خاندان کے لوگ ہی خاتون کی جان کے دشمن بن گئے. 62 سیاسی افراد خاندان والوں سے مل کر بچوں سمیت جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نوٹس لیں. متاثرہ خاتون کے ہاتھ باندھ کر تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی گئی. جی بالکل، حجرہ شاہ مقیم کے نواح علاقے بصیرپور میں اندھیر نگری چوپٹ راج 62 افراد نے قانون کو ذاتی جاگیر بنا لیا. خاتون عشرت بی بی کا اپنی ملکیتی وراثتی جائیداد حاصل کرنا جرم بن گیا. والد، بھائی اور کزن ہی خون کے پیاسے بن گئے. متاثرہ خاتون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ والد ممتاز، بھائی فیاض اور کزن نظر عباس اس کی ملکیتی زمین کو ہتھیانا چاہتے ہیں اور وہ متعدد مرتبہ اسے بے دخل کرنے کی نیت سے تشدد کا نشانہ بھی بنا چکے ہیں. اسے اس کی ملکیتی زمین سے بے دخل کرنے کے لیے بچوں سمیت قتل کرنے کی سرعام دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور اس کے بچے عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں. اسی خوف کی وجہ سے وہ بچوں سمیت گھر میں محصور ہو کر رہ گئی. بچوں کی تعلیم کا بھی خرچ ہو رہا ہے. متاثرہ خاتون نے کہا کہ اگر اس کو یا فیملی کے کسی فرد کو جانی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ داران والد ممتاز، بھائی فیاض اور کزن نظر عباس ہوگا. خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، آئی جی پنجاب پولیس اور ڈی پی او اکاڑا فیصل گلزار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. آپ کو ایک بار پھر لیے چلتے ہیں وزیر آباد کی جانب. جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد عمران خان کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد متحرک ہو گئے. سرکاری عملے کو منڈی بہاولدین لے جانے کے لیے 40 کے قریب گاڑیاں پکڑ لی. گاڑیوں کو زبردستی پکڑ کر اسسٹنٹ کمشنر آفس وزیر آباد میں رات گئے سے کھڑا کر دیا. ڈرائیور شدید پریشان، ابھی تک ناشتہ بھی نہ دیا گیا. ڈرائیور اور گاڑیوں کے نمبر نوٹ کر لیے گئے. جو غائب ہونے کی کوشش کرے گا قانونی کارروائی کی جائے گی. عارف والا میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خوردنوش ناپید ہو چکی ہیں. دالیں، چاول، بیسن، واشنگ پاؤڈر اور روزانہ کے استعمال میں آنے والی چیزیں سرے سے ہی موجود نہیں. اسی بارے میں مزید دیکھتے ہیں عامر رسا تور کی یہ رپورٹ. عارف والا کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خوردنوش ہوئی نایاب. گھی، دالیں، چاول، واشنگ پاؤڈر اور دیگر اشیاء ضروریہ یوٹیلیٹی سٹورز پر 4 ماہ سے ختم ہے. مہنگائی کے ستائے عوام یوٹیلیٹی سٹورز کے ریک خالی دیکھ کر مایوس واپس لوٹ رہے ہیں. یہاں پر ہم کئی دنوں سے چکر لگا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹور کے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور جو آدھا خالی پڑا ہوا ہے. اب یہاں پر چاول، گھی اور سرف وغیرہ ہمیں نہیں مل رہا، جو ہمیں بڑی مشکل ہو رہی ہے. بازار کی چیز اس تو زیادہ ریٹ آپ پہ سٹور سے آئی کوئی چیز ہی نہیں ملتی. ہم کو دسو کہ کہڑے پاسے جائیے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خوردنوش کی فراہمی یقینی بنائے تاکہ انہیں مہنگائی کے دور میں تھوڑا بہت ریلیف مل سکے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لیے چلتے ہیں ساجد گبول کی رپورٹ کی جانب. ایس ایس پی ساجد حسن ریجن بہاولپور کا پیٹرولنگ پوسٹ ہیڈ پنجن کا وزٹ. انچارج پوسٹ سلیم اختر لاشاری سب انسپیکٹر نے سلامی پیش کی اور پرتپاک استقبال کرتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا اور پوسٹ کی صفائی، اسلحے کی صفائی اور پوسٹ پر کچن گارڈننگ پوسٹ کی کارکردگی اور ڈسپلن کو سراہتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور شاباش دی. مزید گشت کو مؤثر کرنے کے لیے اور جرائم کے خاتمے، روڈ حادثات کو کم کرنے کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی.
اور ایس ایس پی نے نئے پروموٹ ہونے والے سب انسپیکٹر انچارج پیٹرولنگ پولیس کے ماتھے کا جھومر ہیں، جن سے اچھی کارکردگی کی امیدیں وابستہ ہیں۔ آخر میں انہوں نے اپنے دستے مبارک سے پلانٹیشن کرتے ہوئے پوسٹ کے اندر موسمی کا پودا بھی لگایا۔ خبر شامل کرتے ہیں مری سے۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون پنجاب کے نائب صدر راجہ عتیق سرور کی گزشتہ روز قتل ہونے والے حمزہ عباسی کے گھر احاطہ نور خان آمد ہوئی۔ حمزہ عباسی کے والد سے اظہار تعزیت کیا اور مرحوم کے اصال ثواب کے لیے دعا بھی کی گئی۔ اس موقع پر راجہ عتیق سرور نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس موقع پر لیبر ونگ نون کے غالب بشیر محمود عباسی اور دیگر احباب بھی شامل تھے۔ پاکستان عوامی تحریک سعودی عرب کے زیر اہتمام ڈاکٹر طاہر القادری کی 71ویں سالگرہ کے موقع پر ریاض کے مقامی ہوٹل میں سفیر امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کارکنان اور کمیونٹی اکابرین نے بھرپور شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان عوامی تحریک گلف کے رہنما ارشد تبسم نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری محسن ملت اور عالمی سفیر امن ہیں۔ ان کی عالمگیر سطح پر انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف امن کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میاں غلام مرتضائی نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے قوم کو آئین پاکستان کا شعور دیا۔ بلا شبہ ڈاکٹر طاہر القادری عالم اسلام کی علمی فکری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ کے روشن مستقبل کی نوید سحر ہیں۔ تقریب سے فیصل قریشی، ملک انصر حمید، ناصر حبیب، محمد افضل، احسن عباسی، مبشر انور اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے اسلام کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کی خدمات کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ رخ کرتے ہیں عارف والا کا۔ چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق عارف والا بار میں 14,000 طلبہ کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف بار ایسوسی ایشن کے صدر قاضی عبدالوحید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور جنرل سیکرٹری بار شہباز بھٹی ایڈوکیٹ کی میڈیا کانفرنس۔ جی بالکل، تحصیل کچہری عارف والا میں 14,000 لا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ناروا سلوک ناانصافی کے خلاف عارف والا بار کے نومنتخب صدر قاضی عبدالوحید ایڈوکیٹ اور جنرل سیکرٹری شہباز بھٹی ایڈوکیٹ نے وکلا بار روم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم طلبہ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دیں گے، طلبہ کا مستقبل داؤ پر نہیں لگنے دیں گے، طلبہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہوں گے، طلبہ ہمارا سرمایہ ہے۔ پنجاب بار کونسل سمیت دیگر اداروں سے مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ زکریا یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ناروا سلوک ہے، جو ناانصافی ہے، جو انہوں نے ظلم و زیادتی کیا اسٹوڈنٹ کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ در بدر بھٹک رہے ہیں، آج تک ان کی ڈگری کی کمپلیشن نہیں ہے، ان کا ایگزام نہیں لیا گیا، تقریباً 14,000 طلبہ اس کے اندر انوالو ہیں، تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور حکام بالا سے عارف والا بار ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو نیگیٹو عناصر BZU کے اس کے اندر انوالو ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور جن لوگوں نے اپنا بچوں کا فیوچر تباہ کیا ہے، بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگایا ہے، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ بھی کوئی ایسا بندہ جرأت نہ کر سکے کہ وہ بچوں کے مستقبل سے کھیلے۔ تو آج تک جو ملتان بینچ ہائی کورٹ کی جو ڈائریکشن آئی ہے اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا ہے، بچوں کے ایگزام نہیں لیے گئے ہیں، تو ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے امتحانات کا انعقاد کروایا جائے اور انہیں بچوں کو ڈگریاں دلوانے میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور ان کے خلاف جو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے وہ بھی لگوائی جائے۔ تو میں عارف والا بار ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے بطور صدر اسٹوڈنٹس کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم قدم بقدم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، ہر فورم پر، چاہے آپ گورنر ہاؤس جائیں، کسی بھی فورم پر جائیں، ہم آپ کی آواز بنیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، آپ ہمارے بھائی ہیں، کل کو کالا کوٹ پہن کر آپ نے ہمارے ساتھ ہی آنا ہے، ہم آپ کا تحفظ کریں گے، ہر صورت میں آپ کی پروٹیکشن کریں گے، اور پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ایسے نیگیٹو عناصر جو کے مستقبل کا جو داؤ پہ لگ چکا ہے اس کے لیے وہ ان کے ایگزام لیں اور ان کے فیوچر کو جو ہے سیکیور کیا جائے۔ اچھا سر، ہائی کورٹ نے جو ان کے اسٹوڈنٹس کی اپلیکیشن پہ آرڈر کیے ہیں اس میں کوئی ڈیٹ فکس کی ہے ایگزام کے لیے؟ انہوں نے ڈیٹ فکس نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایگزام لیں، کیونکہ ہر سال جو ہے ریگولر ایگزام ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ آپ اسپیشل ایگزام نہیں تھا، روٹین سے ایگزام ہو رہے تھے لا کے، تو انہوں نے جو 3 ایئر پروگرام ختم کیا ہے، تو جن لوگوں کا ایڈمیشن چلا گیا تھا یونیورسٹی نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، اگر اس میں کوئی بوگس معاملات ہیں تو ان کو نکال دیں، ان کے عملہ انوالو تھا نا ان میں،
तो वो अपने अमले को तो सिक्योर करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है वो बर्बाद करना चाहिए। और BZU ने सर क्या मौक़िफ़ अपनाया कि किन वजूहात की बिना पे वो एग्ज़ाम नहीं ले रहे? BZU ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि ये जो हमारा है एडमिशन है, ये जो इन्होंने भेजे हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो पहले नहीं था और लेट एडमिशन आए हैं, ठीक है, 2018 से पहले जब बैन हो गए उसके बाद आए हैं। लेकिन अगर उनके जो बोगस एडमिशन है वो उनको निकालें, उनके अमले ने एक्सेप्ट क्यों किए हैं फॉर्म, उनको रजिस्ट्रेशन क्यों जारी की? पर एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल जारी हुआ है तो वो उनके फॉर्म एक्सेप्ट किए हैं एक दफ़ा, जब एक दफ़ा एक्सेप्ट कर लिए हैं तो जो लोग उसमें बोगस हैं उनको निकालें। पूरा एग्ज़ाम तो मुलतवी नहीं किया जा सकता, ये अगेंस्ट द लॉ है। रुख करते हैं बंगला गुगीरा का। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम अमन तहसील उकाड़ा की माहाना मीटिंग का इनेकाद बंगला गुगीरा में किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत उकाड़ा ज़िला के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अली गजाली महरवी और ज़ेरे निगरानी मलिक मोहम्मद सदी अहमद महरवी और सीनियर नायब सदर मोहम्मद शाहनवाज महरवी और नायब सदर मोहम्मद खादिम अली महरवी और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलमान महरवी, जॉइंट सेक्रेटरी मुजम्मिल हुसैन महरवी, गुगीरा यूनिट के सदर अब्दुल गनी शाहिद महरवी बमुकाम दफ्तर अमन गुगीरा में मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें खसूसी बात यूनिट साजी और ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पर बात हुई। मीटिंग के आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। सियालकोट पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा होने वाला 14 साला बच्चा 8 घंटे के कलील वक्त में बासियाब, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। जी बिल्कुल, थाना एयरपोर्ट के इलाका मलोके चक के रिहायशी शफीक के 14 साला बेटे अतर को घर से स्कूल जाते हुए नामालूम कार सवार मुल्जिमान असले के जोर पर अगवा करके कार में डालकर फरार हो गए। मगवी बच्चे की वापसी के एवज उसके वालिद से 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने DSP संबड़ियाल राना जाहिद की सरबराही में टीमें तश्कील देकर तमाम तर वसाइल बरोकार लाते हुए बच्चे की सही सलामत वापसी और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। पुलिस ने तमाम डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर सील करके ज़िले भर में नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। बिलाखिर पुलिस की बरवक्त रिस्पांस और मौसर नाकाबंदी के बदौलत पुलिस ने अगवाकार मुल्जिमान ताहिर और हसनैन को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। बच्चे को सही सलामत बासियाब करवा लिया। ताहिर और हसनैन ने अतर को तावान की रकम हासिल करने के लिए अगवा किया था। मगवी बच्चे के कलील तरीन वक्त में सही सलामत वापसी पर अहले इलाका ने पुलिस की कारकर्दगी को खूब सराहा और पुलिस के हक में नारेबाजी की, जबकि अतर के वालिदैन ने नमनाक आंखों से पुलिस का शुक्रिया अदा भी किया। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम के लिए नकद इनाम और तरीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से। अवैस शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सांगढ़ के इलाके डेपर कॉलोनी में आज फिर एक और मसला उजागर करने और आला हुकाम की नसर करते हुए सांगढ़ के कुछ मौजूदीन सांगढ़ मुस्लिम लीग फंक्शनल के सिटी के वाइस प्रेसिडेंट अल्लाह बख्श खास खेली आवाम के मसले सुनने के लिए विजिट पर निकले हैं। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सांगढ़ के इलाके डेपर कॉलोनी में। आज फिर एक और नया मसला उजागर करने और आला हकाम की नज़र करते हुए सांगढ़ के कुछ मौज़िन से बात करते हैं और जानते हैं कि अवाम के मसले कब और किस सन में हल होंगे, और मज़ीद जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फ़कीर अल्लाह बख्श खासकली से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब से ये कॉलोनी बनी है, जब भी से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, ना रास्ता बना है, ना कोई नाली बनी है। हाँ, ये कि ये नाली बनी है जो भी आधे बना के आधे छोड़ दी। उसके बाद इसका कोई भी जो है ना पानी का निकासी का सिस्टम नहीं है, जो लोगों के घरों में जा रहा है और घरों के सामने तालाब बने हुए हैं, मच्छरों की वजह से लोग बीमार हैं। और ये देखा जाए तो बेसिकली गरीब लोग हैं यहाँ पे। अच्छा सर, ये कौन से सन के रोड बने हुए हैं? ये सर ये जो रोड बना है ये तो हमसे पैदा होने से पहले बाद में नहीं बने। तो यहाँ पे जो है इनको सबसे बड़ा जो मसला है वो ये मसला है कि गंदे पानी का सिस्टम कोई निकालने का नहीं है और कहीं भी ये आपस में लड़ रहे हैं। सर, ये निकासी सिस्टम का तो ये बल्दिया कहीं भी ना हिली है ना, इसमें बल्दिया और पब्लिक हेल्थ वाले जो है इनकी ना हिली का मुंह बोलता सबूत है यहाँ पर। तो ये मुझे जो नज़र आ रहा है गंदा पानी, इनमें बल्दिया जो है कोशिश में नहीं आ रही क्या? सर, दरअसल बात ये है कि ये बल्दिया का भी काम है और ये पब्लिक हेल्थ का भी काम है। अब मसला ये हुआ है कि जो है बल्दिया वाले कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ वाले काम करें, पब्लिक हेल्थ वाले करें कि लोकल गवर्नमेंट वाले करें, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को
ये नोटिस दिलाना चाहता हूँ कि आप गए हैं और बड़े बड़े जो हमारे जो लीडर हैं हम तो उनके पास भी गए हैं, हाँ, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई बजट नहीं है, पैसे नहीं है, अभी कहाँ से बने। बाबा दूसरी जगहों पर वो काम शुरू हो रहा है और इधर क्यों नहीं हो रहा। तो खुदारा ये हमारा गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और खुसूसन ये जो हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब सांगड़ है उसको। ये तभी 15 लाख का टेंडर था। और उसके अलावा इसमें भाई हमारा ये डीसी का भी काम है। सबसे पहले तो हम जिम्मेवारी डीसी के ऊपर डालते हैं, क्योंकि हमारे जो ज़िले का जो इस सारे कामों का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डीसी साहब है। तो हमारे डीसी साहब से गुजारिश है। फिर हमारे एमएनए साहब है, हम उनके पास भी गए 2-3 दफ़ा। नवीद डेरो साहब के पास हमारे साईं वाले गए थे, उन्होंने भी हमें आसरा दिया, पर मेरे ख्याल में खाली आसरा ही है। कुछ सियासी भी वजूहत है जो हमारा काम नहीं हो रहा है। हालांकि एमएनए होता है तो फिर वो उसके हल्के में जो लोग होते हैं उनका किस पार्टी से भी ताल्लुक़ होता है तो एमएनए सबका होता है, वो एमएनए पूरे हल्के का एमएनए होता है। तो ये साथ में हमारे शामिर कॉलोनी का काम हो रहा है, इस हमारे इलाके का काम नहीं हो रहा है। न एमपीए कर रहा है, न एमएनए कर रहा है। बल्दिया वाले तो पहले ही काम पूरा लगा पड़ा है उनका, और ना डीसी साहब नोटिस ले रहा है। तो हमारी गुजारिश है डीसी साहब से, एमएनए नवीद डेरो साहब से कि वो खुदारा कुछ हमारा भी ख्याल करें। ये बच्चे कल ये बच्चे इधर से जाएंगे, ना स्कूल का सिस्टम ना कुछ, क्योंकि इस कचरे में से उठ के कौन आगे मुल्क का मुस्तकबिल बनेगा कोई। नमाजियों के लिए परेशानी।